شنگھائی تعاون تنظیم کی پاکستان کے دہشت گردی سے متعلق موقف کی تائید۔ جعفر ایکسپریس اور خضدار میں بچوں کی اسکول بس پر حملوں کی مذمت۔ ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عوام عدم مداخلت بنیادی اصول قرار۔ ایس سی او مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرا معیار ناقابل قبول ہے۔ دہشت گرد گروہوں کو سیاسی یا پھر کرائے کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت سمیت تمام پہلوؤں کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جائے۔ ایس سی او کا پائیدار ترقی کے لیے تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق۔ فلسطین میں فوری پائیدار جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔ ایس سی او کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی بھی شدید مذمت۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ کچھ ملکوں نے دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ دنیا اب دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والے ملکوں کے جھوٹے بیانیے پر یقین نہیں کرتی۔ جعفر ایکسپریس حملے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ ذمہ داروں اور ان کے سہولت کاروں کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ پاکستان ہمسایوں سے کشیدگی کی بجائے ڈائیلاگ چاہتا ہے۔ خطے اور افغانستان میں امن و استحکام کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان شدید بارشوں، گلوبل وارمنگ، کلاؤڈ برسٹ اور تباہ کن سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ سیلاب سے انفراسٹرکچر، فصلوں اور مویشیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ غزہ کے حالات دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ وزیر اعظم کا فلسطین کے دو ریاستی حل پر زور۔ شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیف سے ملاقات۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدے پر مبارکبادی۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع اور تعلیم کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ خطے میں روابط کے فروغ اور ایس سی او فریم ورک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی عارضی صدر الہام علیف کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ ایران کے ساتھ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کے لیے پاکستان کے گہرے عزم کا اعادہ۔ پاک ایران تعلقات میں مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ وزیر اعظم سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن، ملیشین، بیلاروسی، آذربائیجان، تاجکستان، ترکمانستان اور قازقستان کے صدور سے غیر رسمی ملاقاتیں۔ مالدیپ کے صدر اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس سے بھی ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر سے بھی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون میں اضافے کو سراہا۔ دنیا کو طاقت کی سیاست اور بالادستی کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ چند ملکوں کے اصول دنیا پر مسلط نہیں کیے جا سکتے۔ دنیا کو انضمام کی طرف بڑھنا چاہیے، نہ کہ علیحدگی کی طرف۔ عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے چیلنجز پر قابو پانا ہوگا۔ توانائی اور ڈیجیٹل معیشت میں تعاون بڑھائیں۔ ایس سی او باہمی اعتماد اور اصولوں کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ تنظیم تناور درخت بن چکی۔ ایس سی او ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی بہت گنجائش ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب۔ ایس سی او ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز۔ کہا چین رکن ملکوں کو 10 ارب یوان کا قرض دے گا۔ ایس سی او رکن مالک چاند پر تحقیقاتی اسٹیشن میں شمولیت اختیار کریں۔ مصنوعی ذہانت کے لیے بھی باہمی تعاون مرکز قائم کیا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا عالمی تعاون سے یوکرین میں امن کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ سے ملاقات میں طے پانے والے امور یوکرین بحران کے حل کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ پوٹن نے یورپ کو یوکرین بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی شاندار ملٹری ڈپلومیسی۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح کے بعد پاکستان کے لیے سفارتی کامیابیوں کے نئے دور کا آغاز۔ فیلڈ مارشل کی ملٹری ڈپلومیسی نے پاکستان کو نئی سفارتی کامیابیوں کی نوید دی۔ مارکہ حق کے بعد کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان عالمی افق پر اپنے مضبوط اور باوقار تشخص کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھی فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا برملا اعتراف کیا۔ بین الاقوامی جریدے واشنگٹن
ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مرد اہن قرار دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے بھی پاکستانی فوج کو قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی کا مضبوط محافظ قرار دیا۔ امریکہ، چین اور دنیا کے ساتھ متوازن تعلقات پاکستان کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی عکاس ہیں۔ مارکہ حق میں پاکستان سے عبرت ناک شکست کے بعد بھارت سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار ہوا۔ پاک فوج کے MI-17 ہیلی کاپٹر کو چلاس کے قریب حادثہ، پائلٹس اور عملے کے ارکان سمیت 5 اہلکار شہید ہونے والوں میں پائلٹ میجر عاطف، کو پائلٹ میجر فیصل، فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار مقبول، حوالدار جہانگیر اور نائک عامر شامل۔ ہیلی کاپٹر معمول کی تربیتی پرواز پر تھا، فنی خرابی پیدا ہوئی۔ ISPR صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار۔ افغانستان کے صوبہ کنر میں 6 شدت کے زلزلے سے تباہی، 812 افراد جاں بحق، 3000 سے زائد زخمی، کئی گاؤں صفائی ہستی سے مٹ گئے۔ افغان حکومت کی عالمی برادری سے امداد کی اپیل۔ زلزلے کے جھٹکوں کی شدت کابل سے اسلام آباد تک محسوس کی گئی۔ زلزلے کا مرکز جلال آباد اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور مری میں زلزلہ، پشاور، مردان، ایبٹ آباد، نوشہرہ، مری اور ہری پور، چارسدہ، گجرانوالہ، سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغانستان میں زلزلے سے تباہی پر اظہار افسوس۔ بیان میں کہا کہ زلزلے نے کابل کو ہلا کر رکھ دیا، متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا گو ہیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں افغان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ سیلاب سے بڑے نقصانات کی وجہ تجاوزات ہیں۔ دریاؤں کی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی گئی ہیں، آبی گزرگاہوں پر ہوٹل اور مکانات بنائے گئے۔ آبی گزرگاہوں کے راستے میں تعمیرات سے زیادہ نقصانات ہوئے۔ میرے ضلع میں برساتی نالوں نے تباہی مچا دی، لوگوں نے نالوں کی زمین پر گھر بنائے ہوئے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ڈیم قومی ایشو ہے، ان پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ پانی کا ضیاع روکنے کے لیے چھوٹے ڈیم بنانا ہوں گے، نئے بڑے ڈیم بنانے میں 10 سے 15 سال لگ جائیں گے۔ دریا چناب میں ہیڈ تریموں پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، 5,50,000 کیوسک کا ریلا گزرنے سے مہلکہ بستیاں زیر آب۔ قصور میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار۔ دریا ستلج میں ہیڈ سلیمان کی پر پانی کی سطح کم ہونے لگی، 100 سے زائد معاوضہ جات تاحال پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دریا راوی میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، ماڑی پتن میں سیلاب سے متعدد گھر مریا میٹ، پیر محل میں بپرا سیلابی پانی 24 دیہات میں داخل۔ ہیڈ پنجنت پر پانی کی آمد 1,30,000 کیوسک سے تجاوز کر گئی۔ سپر فلڈ نے پنجاب میں گھر بار اجاڑ دیے، لوگ جمع پونجی سے محروم، تحت نگاہ پھیلے پانی سے نظام زندگی مفلوج۔ ستلج، راوی اور چناب میں سنگین سیلابی صورتحال برقرار، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ، لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی۔ شکر گڑھ میں نالہ بے کے سیلابی پانی سے فتح پور کے قریب پل بہہ گیا، متعدد دیہات کا شکر گڑھ سے زمینی رابطہ منقطع، ہزاروں افراد کو مشکلات۔ شورکوٹ میں اونچے درجے کا سیلاب، سلطان باہو پل سے 4 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، سیلاب کے باعث 200 سے زائد دیہات متاثر۔ تربیلا ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ختم، تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد 2,02,000 کیوسک اور اخراج 2,01,600 کیوسک ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر نچلے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، ریلیف کیمپ کے قریب فیلڈ اسپتال کا معائنہ، ادویات اور سیلاب متاثرین کو علاج و معالجے کی فراہمی کے حوالے سے دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ، مریم نواز کی ریسکیو اور ریلیف آپریشن کا دائرہ کار مزید بڑھانے کی ہدایت، متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے، عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے، مخالفین کی جانب سے کسی بھی فیکٹری کو بچانے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہماری ترجیح انسانی جانوں کو بچانا ہے، جنگ کے غریب عوام کو
तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला का जंग से मुल्क हिफाजती बंद का भी दौरा। नन्ही बच्ची से इज़हार शफकत किया। मुअम्मर खातून से मरियम नवाज ने मुलाकात की, हाथ थाम कर दुआएं दी। वज़ीर आला पंजाब का त्रेमो बैराज के करीब फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायम कैंप का मुआयना। मुतासरीन से गुफ्तगू, बच्चों को प्यार किया। तौसा का पानी जो तौसा से आ रहा है, ये 3 पानी पहली रेले में मिलेंगे। कितना पहुंचता है हमारे पास, जो एनडीएमए का 8 से 11 लाख हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। पंजरत पे जब पानी आज से इस वक्त से तकरीबन 3 दिन बाद आ जाएगा, 4 तारीख की सुबह फजर के वक्त अंदाज़ा मेरा हमें पता चलेगा कि पंजरत पे कितना पानी है। फिर हम एक बेटर एस्टिमेट लगा सकेंगे कि गुड्डू पे पानी हमारे पास कितना आएगा। 2 दिन उसके बाद भी लगेंगे, तो हमारे पास वो आखिरी 2 दिन हैं जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होंगे। यानी हेड तरीमू पर शदीद सैलाब है। गुड्डू बैराज तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। सिंध में 8 से 11 लाख क्यूसिक पानी आएगा। लोगों और माल मवेशियों को बचाना है। पाक आर्मी और नेवी से मदद मांगी है। 4 से 6 सितंबर के दिन हमारे लिए अहम होंगे। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह का सेक्रेटेरिएट में फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा। सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। इंतजामिया को किसी भी सूरत हाल में अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब के 11 अजला को सैलाब से खतरा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि त्रेमो, बलूकी और सुलेमानकी के मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला पर सैलाबी पानी की गैर मामूली शिद्दत की सूरत हाल का सामना है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सुपर फ्लड से जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। वफाकी हुकूमत ने भारत से एक और रैली की इतला दी है। अगले 24 से 48 घंटे अहम हैं। जंग साहिवाल, ओकाड़ा, टोबा टेक सिंह और दीगर शहर आई अलर्ट पर हैं। सैलाब से 2500 से देहात ज़ेर आब आ चुके। 23 लाख से ज़ायद आबादी मुतासर हुई। पेशगी इक़दाम की वजह से बड़े नुकसानात से महफूज हैं। ये वक्त सियासत और प्रोपेगंडे के जवाब देने का नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1353 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,49,971 पॉइंट्स पर बंद। सोने ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फी तोला सोना 3,70,700 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत में 3,300 रुपये का इजाफा हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 2 पैसे सस्ता, 281 रुपये 75 पैसे पर फरोख्त। वीज़ा ना रखने वाले अफगान शहरियों की पाकिस्तान बदरी का ऑपरेशन। पेशावर से तोरखम बॉर्डर तक ट्रकों की लंबी कतारें। बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन शामिल। गुज़श्ता रोज़ POR कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों के क़याम की मुद्दत ख़त्म हो चुकी। पाकिस्तान में अब सिर्फ वीज़ा रखने वाले अफगान शहरी रह सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि वीज़े के बगैर कोई गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान नहीं रह सकता। इसराइल की गजा में जारहियत। 90 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में ज़ख्मियों की तादाद 422 हो गई। इसराइल के जबरी कहत से मजीद 7 फ़लस्तीनी जम भग। इसराइली बमबारी से एक और खातून सहाफ़ी शहीद। गजा में शहीद मीडिया वर्कर की तादाद 278 हो गई। बच्चों और ख्वातीन की हलाकतों पर आलमी बिरादरी का इजहार तशवीश। गजा में फाका कशी की सूरत हाल पर आलमी इदारे ने कहत का इंतबाह जारी कर दिया। गजा को अमेरिका कंट्रोल करेगा। तमाम उमूर ट्रस्टशिप इंतजामिया के तहत कंट्रोल होंगे। ट्रंप इंतजामिया का गजा से मुताल्लिक नई मनसूबा साजी का इंकशाफ। गजा से तमाम फ़लस्तीनियों को बेदखल कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने गजा पर कंट्रोल के लिए 10 साल की मनसूबा बंदी कर रखी है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया गया तो मगरबी किनारे का इसराइल से इल्हाक करेंगे। इसराइल की फ़लस्तीन में मगरबी किनारे पर मुकम्मल कब्जे की धमकी।